اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 25۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، قیامت کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اور اس میں یہ جو اب ایک دو آیات میں وہ والی شیئر کروں گا کہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں قیامت کے ٹاپک کے ریلیٹڈ، کہ دیکھیں کہ ایک تو انسان نے جو خود اعمال وہ کر رہا ہے اس کا وہ جواب دہ ہوگا قیامت والے دن۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں، مین پیغام بھی قرآن پاک کا یہ کہتا ہوں کہ یہی ہے۔ تو ایک تو وہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بھی، اللہ پاک نے یہ ایک آج کی آیت اور ایک اگلی ایک اور آیت میں شیئر کروں گا، اور بھی ہوں گی میری یہ قیامت کے ٹاپک کے ریلیٹڈ یہ والی دو آیات سامنے آئی ہیں، اور ہمارا ٹاپک کیونکہ قیامت کا ہے تو میں یہی شیئر کر رہا ہوں۔ تو ان میں یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اعمال کیسے اپنے ذمہ لے سکتے ہیں، قیامت والے دن ہمیں کیسے اس میں حصہ دار کن اعمال میں بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی آپ سمجھے کہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ جی اللہ پاک نے یہ فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی آیات اور جھوٹی احادیث ہم بیان کرتے ہیں، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے۔ کئی لوگ میں بھی جانتے ہوئے بھی کرتے ہوں گے، مجھے ان کا تو نہیں پتا، زیادہ تر لوگ نہ جانتے ہوئے کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اس آیت میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی غور کرنے والی ہے، جو میں پہلے کر چکا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے جانتے بوجھتے ہوئے گمراہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ بے علمی سے ہی گمراہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کا مزید بہتر کنٹیکسٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے اگلی پچھلی آیات کائنڈلی ضرور پڑھ لیں۔ آیت کا حوالہ نمبر اوپر دیا ہوا ہے، آپ اس سے اگلی پچھلی آیات ضرور پڑھیں۔ اس سے ایگزیکٹ پچھلی جو آیت ہے، جو 24 نمبر آیت ہے، اس میں قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اس قرآن پاک کو کہتے ہیں کہ یہ تو کہانیاں ہیں، یہ تو قصے کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی، ان کی۔ ظاہری بات ہے وہ ایک بہت ایکسٹریم لیول ہے، ہم مسلمانوں میں سے تو کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کچھ کہنے کا، لیکن وہ تو اللہ پاک تو ایکسٹریم سائیڈز ہی بیان کر دیتا ہے نا۔ بیچ والی چیزیں اب دیکھیں، یہ درمیان ہے، اور درمیان سے ادھر ایک سائیڈ پہ گمراہی ہے اور ایک سائیڈ پہ ہدایت ہے۔ تو ضروری تو نہیں کہ ہم ایکسٹریم اینڈ پہ جائیں گے تو پھر ہی گمراہ ہیں۔ ہم اس درمیان سے اگر گمراہی کی طرف تھوڑا سا بھی بڑھیں گے تو وہ بھی تو گمراہی ہے نا۔ تو یہ تو ایکسٹریم اللہ پاک نے بیان کر دی کہ وہ تو قرآن پاک کوئی کسے کہانیاں کہہ دیتے ہیں، لیکن جو اسی قرآن پاک کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مین پیغام یہاں کیا ہے؟ مین پیغام تو یہ ہے کہ جو گمراہ کرتے ہیں، وہ جن کو گمراہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کا حصہ جو ہے وہ اپنے حصے میں ڈالیں گے قیامت والے دن۔ تو اور چلیں، قرآن پاک پہ تو پھر بھی کم ہوتا ہے، احادیث میں تو ہوتا ہی، مطلب کسی کو کہنا نہیں چاہیے، لیکن زیادہ تر تو آپ دیکھیں ہمارے جو فرقے بنے ہوئے ہیں وہ کس بیس پہ؟ قرآن پاک کی بیس پہ بنے ہوئے ہیں، وہ تو حدیث کی بیس پہ ہی بنے ہوئے ہیں نا۔ کہ کوئی کچھ کہتا ہے کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے، اور وہ کن کی بیس پہ ہے؟ وہ احادیث اور کچھ سنت کی بھی بیس پہ ہے۔ جو فقہ ہے ہماری وہ کچھ سنت بھی انکلوڈڈ ہے، ظاہری بات ہے، بلکہ کافی حد تک اس میں سنت انکلوڈڈ ہے۔
اور باقی جو زیادہ مسئلے مسائل ہیں وہ کس میں ہیں؟ احادیث میں. وہ ایک ایک روایت ہے، صرف کسی ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے تو اس کی بیس پہ وہ پورا دین کو ہی چینج، مطلب کوئی لوگ جو وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں تو وہ دوسروں کو غلط کہتے ہیں اور سارا کچھ ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو ہم پھر بھی اس کو شیئر کرتے ہیں اور اس کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ حدیث کی بیس پہ ہم کہتے ہیں جی، اگلے کو فتویٰ دے دیتے ہوتے ہیں. تو جو اس کو اس طرح بے علمی سے، اپنی سے، بے شک بے علمی سے، یہ کوئی عذر نہیں. یہ دیکھیں نا، اس میں جنہوں نے اپنی بے علمی سے گمراہ کرتے ہیں، یہ عذر نہیں ہوگا کہ مجھے پتا نہیں تھا. بھائی آپ کو نہیں پتا تو آپ آگے بیان نہ کریں. جس چیز کا آپ کو شور ہے آپ وہ بیان کریں. جس پہ آپ نے کچھ ریسرچ کی ہوئی ہے یا نہیں بھی ریسرچ کی ہوئی، آپ نے اس کو اتنا ریسرچ بھی کیا، آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے. یہ اسلام 360 کی ایپ ہی کر لیں، اس میں سے حدیث کا نمبر وہ جو بھی کوئی پڑھیں یا کچھ ایسا ہو تو اس کو اس میں دیکھ لیں کہ بھائی یہ صحیح ہے حدیث، اس کی سند کیا ہے، کیا نہیں ہے. بس اتنا 2-3 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل. مطلب شروع میں شاید آپ کو زیادہ ٹائم لگے، لیکن جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے تو وہ 1-2 منٹ لگیں گے میکسیمم. تو آپ کو نہیں اس کا پتا تو آپ اس کو نہ بیان کریں نا. اگر آپ اس پہ شور ہیں، آپ نے اس پہ تھوڑا دیکھا ہے، اس کی سند چیک کی ہے، پھر آپ اس کو بیان کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یقین کریں یہ دونوں آیت میں یہ اسی میں پورا دین مضمر ہے. اگر ہم سمجھنا چاہیں یہ جو لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کو کافر، یہ وہ احادیث کی بیس پہ، اور وہ بھی احادیث جو ہم نے کبھی چیک کی نہیں کی کہ وہ کیا وہ صحیح ہیں. اور زیادہ تر مشہور احادیث ہے، میں تو جتنی بھی چیک کرتا ہوں نا، زیادہ تر جو ہمارے پاس ہماری سوسائٹی میں مشہور احادیث ہے، اس میں سے یقین کریں 60-70% احادیث جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتی. مینز زیادہ تر تو یقین کریں وہ ضعیف ہوتی ہیں، بلکہ مطلب وہ غریب یا ضعیف وہاں تک ہوتی ہیں. چلے صحیح نہیں ہے یا مطلب احسن ہے تو پھر بھی خیر ہے، مطلب اس میں بھی نہیں. میں تو کوشش کرتا ہوں صحیح کے ساتھ ہی چلوں، احسن کے ساتھ بھی چلیں کچھ ہے. لیکن ضعیف حدیث کو بیان کرنا اور آگے ان کو، اور ہماری سوسائٹی میں اتنی مشہور ہیں، اتنی بڑی مشہور آیات، جن احادیث جو کہ جگہ جگہ پہ پڑھی جاتی ہیں، ان کے حوالے دیے جاتے ہیں، وہ جب چیک کرتے ہیں تو وہ ضعیف حدیث ہے. تو مطلب میں تو کوشش کرتا ہوں اس پہ تھوڑا محتاط ہی رہوں. اس آیت میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں. اچھا آگے لاسٹ بات کر کے پھر میں دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں، کہ یہ دیکھیں اللہ پاک کیسے توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو ایک تو ہے اپنا بوجھ اٹھانا. آپ جو بھی کچھ آپ چلو لذت لی ہوگی، کچھ گناہ کچھ برے کام کیے ہوں گے تو کچھ اس کا فائدہ بھی اٹھایا ہی ہوگا، لیکن کسی کا بھی اٹھانا یہ کتنا برا بوجھ ہے. اللہ پاک اس طرف توجہ دلا رہے ہیں. اور یہ آیت آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، اوپر حوالہ نمبر ہے، آپ اپنی مرضی کا ترجمہ پڑھیں، آپ کے سامنے ہے، اس کو خود پڑھیں اور سمجھیں، غور و فکر کریں. یہی مقصد ہے یہ شیئر کرنے کا، یہی اس چینل کا مقصد ہے. میں جو تھوڑی بہت ڈیٹیل اپنی سمجھ کے مطابق کر دیتا ہوں، مین مقصد آپ کا سمجھنا ہے. جزاک اللہ خیر.